बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को, आपके बच्चों को हमेशा अपने फरमान में रखे। कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग शुरू करते हैं। कड़वे गुलाब सिलसिले के तमाम मज़ामीन जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की मुख्तलिफ तसानीफ़ से लिए जाते हैं। आज का व्लॉग उनकी तसनीफ़ रक्श दीवानगी से तो शुरू करते हैं। आज का व्लॉग उन्वान है कभी कभी रो लिया करें, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। अपनों के बिछड़ने का दुख, गुरबतों वाले लोगों के लगाए हुए चिरके, इंसान के अपने गुनाहों का बोझ, खुदा का खौफ ना रखना, जज्बा रहम से आरी होना, जुल्म व ज़्यादतियाँ लोगों की तरफ से हम पर या हमारी तरफ से औरों पर, ये सब चीज़ें हर इंसान के जिस्म के बाहर वाले हिस्से के साथ पेश आती हैं। लेकिन अंदर बैठा हुआ इंसान रूह के साथ मिलकर मुसलसल हमारी झाड़ पिछाड़ करता रहता है, झंझोड़ता है। लेकिन हम बहरे, अंधे और बेस होकर सुनी अनसुनी करके चले जाते हैं। क्या करें, ज़माने की चकाचौंध कुछ ऐसी ही है। दूसरों को नीचा दिखाने की दौड़ में मज़ा ही कुछ और है। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की हवानी जिबिल्लत हम पर हावी रहती है और हम यूं जैसे ताफ़न शुदा गटर के पानी में उतरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि मुंह भी इसमें डूब जाता है। तब जाकर नाक इस बदबू को महसूस करती है। आँखें करीब से गंदे कीड़ों की खरमस्तियाँ देखती हैं तो एहसास जागता है। चेहरे की छाइयाँ और माथे की लकीरें जहन पर ज़मीर का बोझ नुमायाँ तौर पर ज़ाहिर करती हैं। और फिर बेचैनी, बेआरामी और दुनिया की हर चीज़ से दिल उचाट हो जाता है और हमें जागते में डरावने ख्वाब तंग करते हैं। हालत ये हो जाती है कि पास बैठे हुए लोगों की दिलचस्प बातों पर भी हमारा ध्यान नहीं होता। इतने लोगों की महफिल में बैठे भी हम अकेले हवाओं में घूरते हैं और हमारी हालत देखकर जब कोई ज़ोर से हमें झंझोड़ता है तब होश आता है कि हमारी क्या कैफियत है। दोस्त कहते हैं, कहाँ गुम हो भाई, किसके इश्क में गिरफ़्तार होकर दुनिया में दीनों दुनिया भूल गए हो। अब किसी को हम क्या बताएं कि हम किसी के इश्क में नहीं बल्कि खौफ़े खुदा में गिरफ़्तार हैं। अल्लाह ऐसी कैफियत से सबको बचाए। हम तमाम दोस्तों को मशवरा देंगे कि कभी कभी कमरा बंद करके रो लिया करें। इससे आँखों की चर्बी पिघल जाती है, इससे अंदर की गंदगी धुल जाएगी, इससे दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा, सीधी राहें सामने दिखाई देंगी, चेहरे से अफसरदगी और बेचैनी दूर होगी। जीते जागते और बातें करते ज़िंदा लोगों की महफिल में गुमसुम सा रहना भी ठीक हो जाएगा। ये नुस्खा कीमिया भी आजमाइए, शायद हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा हो और हमारा ज़मीर जागने पर वो हमारे शर से महफूज हो जाएं। आज का दूसरा व्लॉग जिसका उन्वान है मैं भी ज़कात का हकदार हूँ। तीसरी दुनिया के ममालिक में एक तरफ इंतहाई पसमानदगी और गुर्बत, जबकि दूसरी तरफ इंतहाई खुशहाली और अमारत है। दौलत की गलत तकसीम ऐसी मौलिक बीमारी है कि दुनिया में शायद कैंसर या एड्स का इलाज दरियाफ्त हो जाए, लेकिन दौलत की तकसीम का ये तज़ाद कम अज़ कम यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आइन बताते हैं कि इस मर्ज़ की शिद्दत में और इजाफ़ा होगा।
ایک بات 100% یقین اور اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دولت کی تقسیم کا ایسا نظام یہاں رواج پذیر ہے اور یہ سسٹم اتنا مستحکم ہے کہ ایک طرف تو غریب پیٹ کی آگ کی خاطر اپنی اولاد کو بیچنے پر مجبور ہیں اور دوسری طرف دولت کے ایسے انبار لگ رہے ہیں کہ قارون زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنے آپ کو ہیچ سمجھنے لگتا۔ یہ ممالک غریبوں پر اتنی رقم خرچ نہیں کرتے جتنی فیس یہ غربت ختم کرنے کے مشورے دینے کے لیے غیر ملکی ایکسپرٹس کو ادائیگی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ ذرا ہندوستان میں دیکھو جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ملینیم اور یہ صدی ان کی ہے، وہاں بیچارے کسان ہیں کہ اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں، بہویں جہیز نہ لانے پر زندہ جلائی جا رہی ہیں، عوام کے پاس گھر اور جھونپڑی تو دور کی بات ہے، 3 گز کا پلاسٹک کا ٹکڑا تک نہیں کہ بارش سے سر ڈھانپ سکیں، اور حکومت بڑے بڑے قدرتی طوفانوں کے بعد ان مفلوک الحال لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی کا جو دیکھ دکھاوا حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر کرتی ہے، اس میں بھی بڑے بڑے سکینڈلز سامنے آتے ہیں۔ مگرمچھ کاغذوں میں غریبوں کے کھاتے میں سب کچھ دکھا کر سب ہی کچھ خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی شام کے زلزلے کے بعد باہر کے ملکوں نے بے انتہا رقوم مدد کی صورت میں بھیجیں، جس کے حجم کو دیکھ کر اس وقت کے حکمرانوں نے بادشاہ کو سوئٹزرلینڈ بنانے کی نوید سنائی، لیکن نہ تو وہاں غریبوں کو جن کا زلزلے میں کچھ نہ بچا تھا کچھ ملا، نہ ہی امدادی رقوم کا کچھ پتہ چلا۔ غریبوں کے نام پر اتنا مال کھانے کے باوجود تیسری دنیا کے ممالک کے با اختیار لوگوں کو غریب اندر سے ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور یوں لگتا ہے کہ تمام ترقی پذیر ممالک کے خوشحال اور باب اختیار ایک دن سر جوڑ کر بیٹھیں گے غربت کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے، اور آخر غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو خیراتی کھانے میں کچھ ملا کر دیں گے، اور یوں غریب خود خیرات ہو جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے ملک کے حاکم بھی چونکہ قارون کے ہم پلہ ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی غریبوں کی تکلیف دیکھنے کا کشمیر کے راجے کی طرح مشغلہ اپنا رکھا ہوا ہے۔ کشمیر کا راجا بھی ہاتھیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے لڑکواتا تھا، اور یوں جب وہ تکلیف سے کراہتے تھے تو اس سے راحت محسوس ہوتی تھی۔ ایسے ہی ہمارے حاکم بھی کبھی کبھی سرکاری گھی، چاول اور آٹے کے تھیلوں کی خیرات یوں بانٹتے ہیں جیسے وہ غریبوں کی پریشانیاں دیکھ کر گھبرا گئے ہوں اور ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں، اور اپنی جدی جائیداد بیچ کر سامان خرد و روش لا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسے طبقے کا یہ شغل بھی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت سے سبیلیں لگائیں اور ڈسپنسریاں کھولیں گے۔ غریبوں میں آٹا چاول تقسیم کرنے سے انہیں جو راحت ملتی ہے وہ کشمیر کے راجے کو ہاتھیوں کے ساتھ بے معنی سلوک کر کے حاصل ہونے والی راحت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ نہیں غریب پرور لوگوں کی سوچ ہے کہ حکومت خود زکوٰۃ خود اکٹھی کرے اور پھر غریبوں میں تقسیم کرے۔ اخباروں میں زکوٰۃ کمیٹیوں کی طرف سے کیے گئے گھپلوں کے پکڑے جانے کی خبریں آتی ہیں، اور یہ زکوٰۃ کھاؤ گوشت اسکولوں کی طرح ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سرکاری نظام زکوٰۃ رائج کر کے فقیروں کا ایک طبقہ بنایا جا رہا ہے، اور جو منگتے نہیں ہیں ان کو مرعوب کر کے زکوٰۃ کے لیے راغب کیا جا رہا ہے۔ اس پر مستعد کبھی کبھی کسی صاحب اقتدار کا بڑی روحانیت سے یہ بیان چھپتا ہے کہ غریبوں میں حکومت وقت اب تک کتنے ارب کی زکوٰۃ تقسیم کر چکی ہے۔ عجیب پاگل پن ہے کہ لوگوں کی غربت ختم کرنے کے بجائے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان میں موجود غیرت ختم کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ فنڈ میں اکٹھی ہونے والی کثیر رقوم قطرہ قطرہ کر کے ضائع کی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی رقمیں مستحق لوگوں کو فائدہ دینے کے بجائے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔
پتہ نہیں ہم قطرہ قطرہ جوڑ کر کیوں دریا بناتے ہیں، اور پھر ان کروڑوں روپوں کو زکوٰۃ میں ضائع کرنے کے بجائے قطروں سے بالٹی، بالٹی سے ٹب، ٹب سے نالی، نالی سے نہر، نہر سے دریا اور دریا سے سمندر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری نیت نیک ہو تو ضعیف عورتوں اور مردوں کی لائنیں صبح سے اپنے دروازے پر اکٹھی نہ کریں اور پھر دوپہر کے بعد تک انتظار کے بعد ان کو یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل آئیں، جیسے صاحب نے یہ رقم ذاتی اکاؤنٹ سے نکلوا کر دینی ہو۔ آئیے ان رقوم سے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے کارخانے لگائیں جہاں غریبوں کو نوکریاں ملیں۔ ماہوار زکوٰۃ کی بجائے ان کارخانوں کے حصص ان کو دیے جائیں اور ان حصص کی شیئر بازار میں فروخت ممکن نہ ہو تاکہ غریب بحالت مجبوری پھر سیٹھوں سے مار نہ کھا جائیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کارخانے لگانے سے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، پیداوار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی غیرت بھی بحال رہے گی۔ لیکن ہاں، اخباروں میں غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ہماری کالی اینک کے ساتھ فوٹو کیسی آئے گی؟ بچوں کی شادی پر مٹھائی اور فیملی کے ساتھ عمرہ کس فنڈ سے ہوگا پھر؟ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھے کڑوے گلاب سلسلے کے 2 ولاگز جن کے مضامین تھے کبھی کبھی رو لیا کریں اور دوسرا میں بھی زکوٰۃ کا حقدار ہوں۔ طنزیہ مضمون ہے یہ، جناب سلیم بٹ صاحب نے لکھا ہے۔ ایسے ہی معلوماتی اور دلچسپ ولاگز حاصل کرنے کے لیے دوستوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے پروگرام اور ولاگز اور ویڈیوز میں باقاعدہ اور بروقت نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔